صرف پاکستان کو قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا بلکہ ان نوجوانوں کے سنہری خواب پورے ہوں گے۔ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں امنگیں ہیں، ان کے جسموں میں توانائی ہے، ان کے دل میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہے، لیکن افسوس یہ کبھی کسی رانگ نمبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی رانگ نمبر کے، کبھی کسی مسجد کو جلاتے ہیں، کبھی کسی چرچ کو، کبھی کسی قومی یادگار کو۔ تو آج اگست کے اس مہینے میں میرے ساتھ میرے تمام وائس چانسلرز کو وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان نوجوانوں کی خود رہنمائی کریں گے اور ان کو ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں گے اور انٹرنیشنل جاب مارکیٹ کا حصہ بنائیں گے۔ مہمانان گرامی، یہی وہ کام ہے جو بھارت نے 70 اور 80 کی دہائی میں کیا تھا۔ ان کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں نے آئی ٹی پروفیشنلز تیار کر کے پوری دنیا میں بھیجنے شروع کیے، خاص طور پر نارتھ امریکہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کی 3.65 بلین کے مقابلے میں 227 بلین ڈالر پہ کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فارن ریزروز پاکستان کے 13 بلین کے مقابلے میں 602 بلین پہ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی ٹاپ 25 کمپنیز کے سی او انڈینز ہیں جو 5 ٹریلین سے زیادہ کا پورٹ فولیو مینیج کر رہے ہیں، انڈیا کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ۔ یہ لمحہ فکرے ہے کیونکہ اب یہ سارے انڈینز انڈیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، لیکن میں ابھی بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ انٹری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی بھی اگر ارباب اختیار ہمارا ساتھ دیں اور وائس چانسلرز یہ عہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹرین چھوٹی نہیں ہے۔ جاپان میں پرائمری سکولز خالی ہیں، گھر خالی ہیں، بلڈنگیں خالی ہیں ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے۔ جرمنی کا بھی یہی حال ہے، اسپین کا بھی یہی حال ہے، کینیڈا میں بھی لوگ چاہیے۔ تو آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کچھ نہیں کرنا، 2-4 چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے ہیں، یقین کریں نہ صرف یہ نوجوان زر مبادلہ ملک کے لیے کمائیں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کریں گے۔ جب کوئی نوجوان باہر جاتا ہے سب سے پہلے اپنی والدہ کو حج کرانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنا پکا مکان بنانے کا انتظام کرتا ہے، یا اپنے دوستوں کو باہر لے کے جانے کا انتظام کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف ایک وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے۔ جناب علی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے اسی لیے ایفسپ گو گلوبل کے نام سے ایک انیشیٹو کا آغاز کیا ہے جس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا، اپنی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل جاب پلیسمنٹ سیل قائم کیا جائے تاکہ بین الاقوامی طور پر ملازمت اور سٹارٹ اپس کی اپرچونٹیز اپنے گریجویٹس کو فراہم کی جائیں۔ نمبر 2، افریقہ، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ابھی بھی پاکستانی یونیورسٹیز کی بڑی قدر ہے اور وہاں سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی پاکستانی یونیورسٹیز میں پڑھنا چاہتی ہے۔ تو ایفسپ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ان ممالک میں فارن اسٹوڈنٹس کی ریکروٹمنٹ کے لیے ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا اہتمام کیا جائے، جس سے نہ صرف ملک میں کثیر زر مبادلہ آئے گا بلکہ ہماری یونیورسٹیز کی انٹرنیشنل رینکنگ میں فارن اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اور اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر اوورسیز پاکستانی کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر ہائر ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں، جیسے سعودی عرب، جیسے دبئی، جیسے عمان، کوئی پاکستانی یونیورسٹیز نہیں ہیں، انڈینز کی یونیورسٹیز وہاں ہیں۔ ہمارے ادارے بھی فکر مند ہیں کیونکہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے اداروں میں، ایسے ممالک میں اپنے سب کیمپسز کھول لیں، نہ صرف ان ممالک میں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک جیسے جرمنی، جاپان، کینیڈا، ان ممالک میں ان کی ٹیکنیکل فورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولنے چاہیے جہاں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹرینڈ کر کے ان کی ورک فورس کا حصہ بنائیں، کیونکہ ان ممالک کی ایک ریکوائرمنٹ لینگویج بھی ہے، جرمن آنی چاہیے۔ اس انوائرمنٹ میں جرمن آنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ بچے کو جرمنی لے جاتے ہیں اور اس انوائرمنٹ میں آپ پڑھاتے ہیں تو نہ صرف وہ لینگویج سیکھے گا، ان کے طور طریقے سیکھے گا اور بہت جلدی ان میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں فارن ایکسچینج کا بڑا ذریعہ صرف فارن ریمیٹنس ہے۔ جناب علی،
ہم اس سے بھی بہت کچھ زیادہ کر گزرنے کا، ہمارے وائس چانسلر حضرات اس سے بھی بہت زیادہ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن چند چھوٹے چھوٹے مسائل ارباب اختیار کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اگر انہیں حل کر دیا جائے تو میرے یہ وائس چانسلر ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں. مسئلے ہیں کیا؟ چھوٹی سی ایک مثال کہ ایفسب کے بنیادی مقاصد میں جو گو گلوبل تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنلی جتنی ایگزیبیشن ہائر ایجوکیشن کی ہو رہی ہیں ان میں لے کے جائیں گے. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر استنبول میں یوریشیا ہائر ایجوکیشن سمٹ 2003 میں ایفسب کا ڈیلیگیشن گیا اور وہاں پر سب سفید جھنڈوں سے مزین پاکستان پویلین مرکز نگارہ 200 سے زائد دنیا کی یونیورسٹیز آئی تھیں. وہ ساری ہمارے جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے یہاں بیٹھے ہیں، وہ اس پویلین کی طرف رجوع کرتی تھیں. وہاں پہ ہماری ثقافت، ہماری ایجوکیشن اور کافی کچھ شو کیس ہو رہا تھا. نہ صرف ہمارے وائس چانسلرز کو وہاں پر فیکلٹی ایکسچینج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور جوائنٹ ریسرچ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا، بلکہ دنیا کو بتانے کا موقع ملا کہ کیسا ہے پاکستان.